حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا صرف دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ اڑ رہا تھا، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پڑوں والا گھوڑا کہا جاتا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے حضرت امام حسین سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرتی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا۔ ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھات اتار دیا تھا۔ اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر پر پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کرنے لگا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورا میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظریں اس گھوڑے پر پڑیں تو اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس سے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس سے زوردار پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے وہاں بھاگنے کا موقع تک نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس حال میں چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا کہ جیسا کہ کوئی انسان کسی جوان موت پر رونے لگتا ہے۔